عزیز ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ اپنی نوعیت اور انفرادی حیثیت کے اعتبار سے بڑا قیمتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئی ہیں۔ اس سے ان کے دینی ذوق و شوق کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اس پر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ زمین سے آسمان کی پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لے کر میں اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ معزز سامعین، اللہ اس کے رسول نے خواتین کا بڑا خیال فرمایا ہے، ہماری زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے، اس لیے ذرا سی باتوں پر اتنا ثواب کہ مرد کو بڑی مشقت سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اس کے رسول نے خواتین پر جو احسانات کیے ہیں اگر غور کیے جائیں تو اسی بنیاد پر اللہ اس کے رسول کے حق بہت ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں ہماری مائیں اور بہنیں دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں، بے پردگی اور عریانیت کو اپنا رہی ہیں، بناؤ سنگار کی طرف توجہ میں دن بدن اضافہ ہو جا رہا ہے، شر و تفریح اور لائننگ مشاغل میں اپنا وقت برباد کر رہی ہیں۔ اللہ غیبت اور بدگوئی کو خواتین کا مسئلہ بنا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا معاشرہ تباہ و برباد کرتا جا رہا ہے۔ گھر کے ماحول اور سماج کے افراد گھر کے ماحول اور سماج میں آگ لگ گئی ہے، اس لیے کہ جو ہمارے سماج اور معاشرے کے افراد ہیں وہ گھر کی چار دیواروں میں ماں کی گود میں تیار ہوتے ہیں، ماں کی آغوش میں کی تربیت ہوتی ہے، ماں کے سائے میں فکر و نظر کے ذائع بدلتے ہیں، ماں کا چال چلن، ماں کا اعمال و افکار بچے کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب ماں کو ہی سیر و تفریح، ناچ گانوں، بنا سنگار سے فرصت نہیں تو کیا بچوں کا مستقبل سنوارے گی؟ میری بہنوں، آج عورت یہ بھول چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اللہ نے اس کی زندگی کو کتنا قیمتی بنایا ہے، اس لیے اسے صحت و قوت سے نوازا، ہوش و حواس سے آراستہ کیا، پھول سے بچے دیے، سر چھپانے کے لیے گھر دیا، عزت و عظمت سے نوازا، اور جب حاملہ ہوئی تو اللہ کے راستے میں روزہ رکھ کر جہاد کے برابر ثواب کا مستحق بنایا۔ اور اتنا ہی نہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک گھونٹ دودھ پلانے کی عوض ایک جان کو موت سے نکالنے کا ثواب، بچے کی خاطر رات بھر جگ کر 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہی ثواب، یعنی عورت کے لیے ثواب ہی ثواب، یعنی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا اور خوشنودی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ لیکن عورت دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن عورت ہے اسے اللہ تعالیٰ کا بالکل دھیان نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل خیال نہیں، انسانی قدرت اور انسانی جذبات کا بالکل احساس نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ عورتیں اسلام کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے تیار رہتی تھی، انہوں نے وہ بڑے عقائد میں بڑی پختہ اور رامائیں بڑی مضبوط تھی، انہوں نے اعلیٰ کلمت اللہ اور اسلام کی تبلیغ نشریات کے لیے اپنی جان، اپنی مال و متاع، اپنی اولاد کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا، صحیح معنوں میں وہی اسلام کی سچی جانسار تھی۔ تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے لیے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ دوسری قوم کی تاریخ اپنی مثال پیش کرنے سے قاصر و عاجز ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ تو سنا ہی ہوگا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایمان افروز ہے۔ یہ خاتون سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے اور اسلام کے لیے اس کی بڑی قربانیاں ہیں، اور قیامت تک آنے والا ہر مسلمان پر اس کے بڑے احسانات ہیں۔ جاری ہے زمانے میں فیضان ختیجہ کا، جاری ہے زمانے میں فیضان ختیجہ کا، ناریب ہے امت پر احسان ختیجہ کا۔ معزز سامعین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پیغام حق سنایا، لوگوں کو روشناس کرایا، اس وقت دنیا کے حالات بڑے عجیب و غریب تھے۔ شرم و حیا، یہ تو حرمت نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی، عدل و انصاف ختم ہو چکا تھا، شیطان اور بدی کا بول بالا تھا، خدا کا گھر کعبۃ اللہ کا یہ حال تھا کہ لوگ اس میں 360 گھر رکھ لیے تھے اور خانہ کعبہ کو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور بیٹی کی پیدائش کو مایوب اور برس سمجھتے تھے، اور بہت سے بدبخت بیٹی کو زندہ ہی درگور کر دیتے تھے۔ چوری، ڈاکہ، قتل و غارت گری لوگوں کا محبوب مسئلہ تھا، اس وقت ان لوگوں کا یہ حال تھا، ان کی ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ان کی زندگی جنگلی جانوروں سے بدتر گزر رہی تھی، ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، حق پرستی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اگر وہاں کوئی ان کو حق طرح بتائے گا اس کو کیا انجام ہوگا یہ ہر شخص جانتا تھا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق سنایا تو جانتی ہیں میرے بہنوں پھر کیا ہوا؟ جس کا ڈر تھا وہی ہوا، لوگ اللہ کے نبی کے دشمن ہو گئے، اپنے پرائے ہو گئے، رشتہ داروں اور تعلق داروں نے منہ پھیر لیا، کنبے والوں نے ناطہ توڑ دیا، آپ اکیلے ہو گئے۔ ایسے
तसल्ली देने वाली की जरूरत पड़ती है। उस रात देने और धमका देने वाले हालात में आपको तसल्ली देने वाली आपकी रफीका हयात हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने तमाम तर मुखालिफों के बावजूद आपकी ढाल बनकर आपके साथ खड़ी हुई और सबसे पहले ईमान लाकर निमत इस्लाम से मालामाल हुई। सामियात, इस औरत का हौसला तो देखिए कि ऐसे खतरनाक में हालात में इस्लाम कबूल किया जब कोई मर्द इस्लाम से वाबस्ता नहीं होता था। उस वक्त तसल्ली दे रही थी जब जरा जरा आपको झुका रहा था, जरा जरा आपके खून का प्यासा था। ये खातून आपके सीने सुन थी, सब दिल तोड़ रहे थे, ये आपका दिल जोड़ रही थी। एक खातून ने कहा, ले जाओ मेरी दौलत, मोहम्मद को सताओ मत, ले जाओ मेरी दौलत, मोहम्मद को सताओ मत। था आम अरब में ये ऐलान खदीजा का। मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करती हूँ। आज मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत में इस्लाम को ज़्यादा फैलाने वाली बनाए और कहते सुनने से ज़्यादा अमल करने वाली बनाए। तबलीग ज़माने में रह जाए बरम यारब, तबलीग मोहम्मद का रह जाए बरम यारब, तबलीग मोहम्मद का रह जाए बरम यारब। था जिंदगी भर में ये अरमान खदीजा का। मतलूब है जो तुझको सामा की रजामंदी, मतलूब है जो तुझको सामा की रजामंदी, बेवास्ता भी उसको हर आन खदीजा का। हमारे में बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।